بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کا تعلق نماز میں تکبیرات یعنی اللہ اکبر کب کہنا ہے اس کے بارے میں ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 789 اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 392۔ اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں ان کا نام ہے عبد الرحمن بن صخر، پہلے بیان کر چکے ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے جب کھڑے ہوتے، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، ثم یکبر حین یرکع، اور پھر جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جاتے، ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ حین یرفع صلبہ، اور جب رکوع سے سر کو اٹھاتے تو اس وقت کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، کہ سن لیا اس اللہ نے اس شخص کی حمد کو جس نے اس کی تعریف کی ہے۔ ثم یقول، اور پھر جب کھڑے ہو جاتے وہو قائم، کھڑے ہونے کی حالت میں، تو کہتے ربنا ولک الحمد، کہ اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے ہمیں اطاعت کی توفیق دی ہے اور ہم نے نماز ادا کی اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو یہ تعریفات سب کی سب تیرے لیے ہیں، تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ثم یکبر حین یہوی ساجدا، اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر تکبیر کہتے۔ ثم یکبر حین یرفع راسہ، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو پھر بھی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے۔ ثم یکبر حین یسجد، اور پھر جب سجدے کے لیے جاتے یعنی دوسرے سجدے کے لیے تو پھر بھی تکبیر کہتے۔ ثم یکبر حین یرفع راسہ، اور جب دوسرے سر سے سجدے سے اپنے سر کو اٹھاتے بلند کرتے تو پھر تکبیر اللہ اکبر کہتے۔ ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ثم يقول، کہتے ہیں کہ پھر اسی طرح یعنی یہ ایک رکعت کے رکوع اور سجدے کا بیان ہوا ہے، اور میں اسی طرح جب تک نماز ختم نہ ہو جاتی تو اللہ کے رسول کی یہی روٹین ہوتی تھی، رکوع میں جاتے اللہ اکبر اور رکوع سے سر اٹھاتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور پھر اس کے بعد جب سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، سجدے سے سر کو اٹھاتے تو پھر اللہ اکبر کہتے، اور دوسرے سجدے میں اسی طرح، اور اسی طرح مکمل نماز میں جب بھی رکوع اور سجدہ آتا تو ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ جب 4 رکعت نماز پڑھنی ہوتی تو 2 رکعت کے بعد حین یقوم من المثنى بعد الجلوس، کہ جب 2 رکعت کے بعد تشہد کے بعد کھڑے ہوتے تو پھر بھی اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے زیادہ مشابہ نماز ادا کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ ایک روایت میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم بمثل حدیث ابن جریج ولم يذكر قول ابی ہریرہ انی اشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ میں نماز میں زیادہ مشابہت رکھتا ہوں اللہ کے رسول کے ساتھ، اس کو نقل نہیں کیا گیا، باقی حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ نماز میں تکبیرات جب بھی انسان نے رکوع کے لیے جانا ہے تو یا سجدے میں جانا ہے، سجدے سے سر کو اٹھانا ہے تو اللہ اکبر کہنا ہے، اور رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن رکوع سے جب اٹھیں گے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، اور پھر اس کے بعد جب کھڑے ہو جائیں گے تو ربنا ولک الحمد کہنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔